بعد اللہ نے چوتھی علامت ایمان کی بیان فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، جب لوگ نماز ادا کرتے ہیں. اور پہلی علامت ایمان کی اللہ نے بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اساں نے انہاں کو عطا فرمایا، اساں نے انہاں کو رزق دیتا، وہ دے وچوں اللہ دی راہ وچ خرچ کر دیتا. دوستان محترم، آج کی اس تقریر کا موضوع ایمان کی علامات، اور میں تو سامنے اللہ کا قرآن پڑھا ہوں، انشاءاللہ ہم سے بات کا درست کی اندر بھی تشریح کرا دیا. قرآن پاک نے ایمان کی 5 علامات بیان فرمایا. پہلی علامت اللہ کا ذکر سن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا. دوسری علامت قرآن پاک کی تلاوت سن کے ایمان کا زیادہ ہو جانا. تیسری علامت اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا. چوتھی علامت نماز ادا کرنا، اور پنجویں علامت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کے دیکھئے چھوٹا دلا خرچ کرنا. وہ ترتل اور سنو میں انشاءاللہ گل مزید سمجھ آ جائے گی. پہلی علامت اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر سن کے دل ڈر جاتا. میں پہلے کلاس کر چکی ہوں کہ 5 علامات ہیں، 5 نشانیاں، اور جس بندے میں 5 موجود ہیں وہ کامل ایمان والا، وہ دا ایمان پختہ ہے، وہ دا ایمان مضبوط ہے. جن میں 4 موجود ہیں ایک کوئی نہیں، وہ دا ایمان سے بجائے کھاتے کم ایمان. اگر 3 موجود میں 2 کو ایمان ہو کم ہے، اگر 2 موجود میں 3 کو ایمان ہو زیادہ کم ہے، اگر صرف ایک علامت موجود ہے 4 کو ایمان ہو کمزور ہے، کہ اللہ معاف فرمائے کوئی ایک بھی علامت موجود نہیں، کوئی ایک بھی نشانی موجود نہیں، کہ پھر آپ نے ایمان کی غور کرنا چاہیے. ناؤ محاسبہ کریے کہ سادہ ایمان کتنا مضبوط ہے، بس ایمان کے کس درجے پہ موجود ہے. تو پہلی علامت اللہ کا ذکر سن کے اللہ کا خوف پیدا ہو جانا. ہم جب اپنا محاسبہ کریں، میرے خیال کے اندر ہو سکتا ہے میرا غلط بھی ہو، میرے خیال کے اندر کی علامت ساڑھے جو کسی سے نہیں پڑھیں. وہ دی وجہ کی ہے اسی قرآن سننے ہیں، کتابات سننے ہیں، علماء کرام کی تقریریں سننے ہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، لیکن سارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا. اگر آخر میں یار اللہ کا خوف سارے دل میں موجود ہے، اسی بلا کو بڑے رات میں کرنا ہاتھ لانے توبہ کرنا، خوف کا کوئی مطلب نہیں. اللہ کے خوف کا مطلب ہے کہ اللہ نے جڑے کام کرنا حکم دیتے بندہ کو کام کرے، جنہاں کو اللہ نے منع کیتے بندہ نہ کرے. یہ اللہ کا خوف، یہ اللہ کا ڈر. یہ ڈر اس قسم کا نہیں جیسے بندہ کسی دین کو ڈر کرنا ہے، کسی بات کو ڈر کرنا ہے. ایسا ڈر موجود، ایسا ڈر موجود نہیں. اللہ کو ڈرنا مقصد ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اللہ کی نافرمانی کو بچایا جائے. جو اللہ نے حکم اشارت فرمائے ہیں قرآن کے مطلب، اللہ نے جو منع کی تو رک جاؤ. یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے اللہ کا ڈر. اور ایک بندہ کہ میں اللہ کو بڑا ڈرتا، رشوت لینا نہیں چھوڑ، رشوت ضرور ہے، سود بھائی سود کا میرا کاروبار اس کو ظاہر میں گزاریں گے. نماز یا نماز پڑھنا تو میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، کاروبار میں رک جائے گا. اور جناب والا چوری بھی کرنی، جھوٹ بھی بولنا ہے، غیبت بھی کرنی، سارے برے کام کرنے، پھر کہ میں اللہ کو بڑا ڈرتا. ایسا بندہ اللہ کو نہیں ڈرتا. اللہ کو ڈر والا وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کو بچے، جو اللہ کے احکامات کے عمل کرے. پہلی علامت اللہ کا خوف. آؤ اللہ کو دعا کریے اللہ سے محبت خوف عطا فرمائے. ایمان کی علامت یہ اللہ کا خوف نہیں تو بندہ ایمان والا نہیں، اس کو ایمان کوئی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ من کو سارے محبت خوف عطا فرمائے. دوسری علامت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ کا قرآن تلاوت کی بجائے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ کا قرآن سن کے ایمان میں زیادتی آ جاتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. تو سارے محترم یاد رکھو، اگر بالعموم معاشرے کا معائنہ کیتا جائے، اگر تجزیہ کیتا جائے، یہ علامت بھی سارے اندر موجود نہیں. اسی اللہ قرآن سن کے اس پہ کوئی اثر قبول نہیں کرتا.
اگر تجربہ کرنا چاہو تو ایک مثال دینا چاہوں، تجربہ کرنا دیکھنا چاہو کھوتا باپ کرتے ہیں علماء تبدیل کرتے ہیں شیرہ کے دور رکھتے ہیں کیوں؟ عوام قرآن سن کے راضی نہیں، قرآن سن کے عوام کو سکون نہیں ملے، قرآن سن کے عوام کو ایمانی تعداد ہوئے، قرآن سن کے عوام کو ترجمہ مشین آئی، جیڑا حکیم ترجمہ کرے، جیڑا عالم ترجمہ کرے، وہ شیر پڑھے، اسی پیسے بھی دن دیا، اسی سبحان اللہ بھی آنے دیا، قرآن سن کے سماسی سمجھے پتہ بڑے 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 حالانکہ قرآن ہے، اللہ فرما رہے قرآن سن کے ایمان زیادہ ہونا چاہیے، ایمان زیادہ، تو ایمان زیادہ کیوں ہوگئے؟ دل میں قرآن کی لذت محسوس ہوئے، دل میں قرآن کی عشق ہوئے، دل میں قرآن کی محبت محسوس ہوئے، کہ قرآن سن کے پڑھنے کا ایمان زیادہ ہوگا۔ یہ ہے ایمان، یہ ایمان نہیں شیر سن کے اللہ کے بارے میں سبحان اللہ بڑی تبدیل ہوئی، بڑی تبدیل ہوئی۔ قرآن سن کے بندے دس تو ماسی نہ ہوئے، نہ بندہ خود حرکت کرے، نہ بندے نے زبان حرکت کرے، نہ پیسے چلے، کیوں؟ قرآن سن کے نہیں، شیر سن کے۔ میں یہ معلومات اور سب لوگوں بس ہم قرآن کی محبت میں دل چکر نہیں کرے، سارے دل میں قرآن کی محبت موجود نہیں، سارے دل میں قرآن کا پیار موجود نہیں، اسی شیر سن کے اسی سمجھے اے بڑی تقریر ہے میرا بندہ قرآن پڑھو تقریر نہیں۔ یاد رکھو سب کو افضل چیز قرآن ہے، سب کو افضل چیز کی ہے قرآن ہے۔ منیر بھائی باہر، وہ منیر بھائی اسپیکر کے پاس کھڑا ہے موبائل کا نہیں منیر بھائی کیا کہنا ہے؟ کیا کسی کوئی اوپر کسی کی تصویر آئی ہوئی ہے اوپر؟ دو آیتاں دو علامات میں تو سامنے بیان کیے ہیں۔ پہلی نشانی ایمان کی پہلی علامت اللہ کا خوف، دوسری نشانی دوسری علامت قرآن سن کے ایمان کا زیادہ ہو جانا، اور تیسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اپنے رب پہ توکل کرنا، اپنے رب پہ بھروسہ کرنا۔ یہ بھی کوئی سب کا موضوع منیر بھائی میں چھوٹا کار کریں گے، کسی غریب کی خدمت کریں گے، یا نماز کے ٹائم دکان بند کریں گے، پتہ نہیں سارا کاروبار ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں اسی کنگال ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی ذات کی توکل نہیں، اللہ کی ذات کی توکل ہوئے تو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں رب کے کار میں میری اللہ میں ہو عطا فرمائے، یار میں نماز واسطے دکان بند کروں اللہ میرے کاروباری برکت پا دے گا، نماز واسطے کر کے نماز کا لگل تو نہیں، مولوی کا حکم نہیں، مولوی سے بلا ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف آؤ، حکم مولوی کا نہیں، حکم رب کا ہے، اور تجھے سلام کا حکم من رہے ہیں وہ اللہ تیرے کاروبار میں نقصان کے نہیں آن دے گا، سبحان اللہ، وہ اللہ تیرے کاروبار میں کمی کی نہیں آن دے گا، لیکن نہیں توکل کر بھروسہ کر ڈالے دل میں یار اگر ایک گھنٹہ نماز پاس دکان بند کریں گے تو پتہ نہیں کاروبار ٹھپ ہی نہ ہو جائے، پتہ نہیں سارے کام پکڑی دکان کرنے چلے جاتے ہیں، اس واسطے توکل نہیں، یہ آپ ایمان کی علامت توکل یہ سارے کوئی موجود نہیں۔ بڑی معذرت کے نام آج میں چند کو سب کو پچھلا ہی گفتگو کرنا چاہوں گی، شعر و شاعری حاضری میں تو سمجھے رہے سبحان اللہ، اس واسطے اس واسطے دوستان محترم توجہ اور اپنا محاسبہ کریے، میں بھی کچھ نہیں اور عوام کا ذہن کی بن گیا، نہ اللہ کا ذکر سن گے دل میں خوف خدا، نہ قرآن پاک کی تلاوت سن گے ایمان کا اضافہ، نہ اللہ کی ذات کے توکل، نہ اللہ کی ذات کے بھروسہ، دسو وہ ایمان کے دل رابطہ سارے وچ کوئی نہیں، پیچھے رہ کی گیا۔ اور میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کے قرآن میں بیان کرتے ہیں یہ ایمان والے ہیں ایمان کرنا، یہ مومن کی نشانیاں بے شک، یہ اگر سارے اندر موجود نہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ پیدا کریے، کوشش ہونی چاہیے کہ سارے اندر یہ رابطہ پیدا ہو جائے، اسی جناب درست ہو جائے، اسے اپنی اصلاح کر لیں۔ چوتھی علامت ایمان کی اللہ کی یقین الصلاۃ، نماز قائم کر دیں، نماز قائم کر دیں، اور دیکھ لو آپ لالو جمعے سے کتنا رش ہوتا ہے، مسجد بھری ہوگی، عید آ جائے اس کو مت رش ہوتا ہے، ہم نماز کے ایک سال بھی پورا نہیں ہوتا،
کیا نماز سے تین فرض؟ کیا نماز سے دو فرض؟ کیا نماز سے مغرب یا سب فرض ہے؟ باقی وعدہ نہیں. دوستان محترم دھیان رکھو سارے اندر خامی، نماز کے اندر کمزوری، نماز کے اندر سستی، نماز اسی پڑھ نہیں پھر سمجھ اسی بڑے ایمان والے سارا ایمان بڑا پکا ہے اصل جنت جا رہے ہیں. یاد رکھو اللہ نے قرآن کے اندر ایمان کے جو علامات بیان فرمایا وہ ایک علامت کے لیے ایک مومن بندہ ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا. سبحان اللہ. اپنی بارگاہ میں جھک جائے گا. سبحان اللہ. اللہ نے یاد کرے. متوجہ رسول انشاءاللہ بڑی پیاری روایت ہے. نزہۃ المدارس اس سے روایت لکھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. میں نے کہنا کہ لوگ جو بندہ نماز پڑھتا ہے جڑا رب کے کام میں چلا جاتا ہے اللہ کے کام سیدھے کر دیتا ہے. اللہ کو مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ کا کام کرتا ہے. آپ دوستان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورے آپ کا
اللہ فرمایا اے میرے دو نبی دے میرے دو بندے دے یہی بادشاہ سے بول رہا اور سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ ہے پوری دنیا کی حکومت ہے لیکن اللہ فرمایا اے میرے بندے ان دونوں بادشاہ ہیں ہم بھی بادشاہ کی طرح دو کبھی میری جان کو ہم کرنے کی کبھی نماز اور بندہ ہے وہ آپ کے ہم کرے گا مولا میں تو بیمار سے اتنا بیمار سے مولا میں تو یاد نہیں کر سکیا اللہ فرمایا تو بلاؤ میرے ایوب علیہ السلام سبحان اللہ بلاؤ ایوب علیہ السلام حضرت ایوب کو بلایا جائے اللہ فرمایا بندے دس تیری بیماری زیادہ سی یا میرا ایوب زیادہ بیمار سی بندہ فرمایا مولا تیرا ایوب بڑا بیمار سی ایک بڑی بیماری ہے اللہ فرمایا بچے بڑے مزدوری کرتا ہے مولا میری زبان بڑی مزدور سامان پالنا سے مولا ٹائم نہیں ملیا تیری یاد نہیں کر سکے تیری نماز نہیں پڑھ سکتا تیرے ذکر نہیں کر سکتے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا بلاؤ میرے یعقوب علیہ السلام بلاؤ اللہ فرمائے گا بندے تیری اولاد زیادہ سی کہ میرے یعقوب دی باقی تو مولا تیرے یعقوب کی اولاد زیادہ سی اللہ فرمائے گا تیری اولاد کا کام زیادہ سی کہ یعقوب یعقوب اتنا غم کی اولاد اپنے پتر موسیٰ علیہ السلام نے راہ میں چلانے ہو گیا اتنا سوارے گیا لیکن بندے کبھی بھی میرا یعقوب میری یاد کو غافل نہیں ہو میں یاد کرنا نہیں چھوڑی میرا ذکر نہیں چھوڑی تو کی میں کہنا میری اولاد بڑی میں آپ کے رات میں تو مولا میرا ذکر کو کر سکیا تیری یاد میں جا سکیا تیری نماز میں پڑھ سکیا اللہ تعالیٰ کو کچھ تو جھوٹ بول رہے ہیں جنوں میں چھوڑ ایک عورت ایک تفسیر نور بیان ہو گئی پوری رات موجود ہے ایک عورت حاضر ہوئی ہاں میں دور میں نماز پڑھی کیوں نے رب یاد کیتا کہ میں سوچتا سوچتا نہ لوگ کرنے یاد ہاں بہت بڑا وسیع ہے کیا نہیں ملے گا کہاں بڑی آنکھ ہے کیا نہیں ملے نماز یار برکت نہیں ملے رب یاد نہیں کر سکتے یار بس وہ نوکری کی وجہ تو نماز نہیں پڑھ سکتے کہتے ہیں نا اس ایک تھے میں بھی تیرے کو کہہ سکتے ہیں پر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ قابل قبول کچھ ہی بولو کوئی بہانہ قابل قبول اللہ نے سے نماز لائی شریعت کے عمل لائی بہانے نہیں سکتے بہانے مولا میں پڑا مجبور سا میں تو بیمار سا میں تو بچہ بادشاہ سا میری کلاس بڑی سا میرے کو مولا کاروبار کوئی ٹائم مل گیا ٹائم سو عورت آئی اللہ نے ہم کیوں یاد کیا کیوں نہیں میرا ذکر کیا مولا اس واسطے میرا خامد بڑا سخت سی میں بھی کامداری کر دی مولا میں ٹائم میں ملا تیری یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو بلاؤ میری آسیہ علیہ السلام آسیہ علیہ السلام کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کا عورت تیرا کام زیادہ ظالم سی اس کا کام فرعون زیادہ ظالم سی وہ عرض کرے گی مولا تیرا کام فرعون زیادہ ظالم سی اللہ تعالیٰ کا ہے بندی لیکن باوجود میری اس بندی نے کبھی میری یاد نہیں بلایا نہیں کبھی میرے ذکر کو چھوڑیا نہیں کبھی میری یاد کو غم کرنا تو تو کیوں کہتے ہیں کہ خاون کی وجہ کو اللہ نے یاد نہ کر سکتا اللہ کو کہتے ہیں جنم میں سن کر دوستان محترم نماز ایمان کی علامت نماز فرض ہر مسلمان کو یاد کے واجب نماز میں نماز کوئی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ کوئی عذر نہیں کہ کاروبار بڑا سی بادشاہ سماتا ٹائم نہیں لیا پلان بڑی سی کوئی پالن سے روزی کمان لیا اللہ نے کہا کہ 24 گھنٹے عبادت ہی کرتا رہا اللہ سے پانی والا فرق نہیں ہے اللہ نے کہا کہ 24 گھنٹے لگے ہی رہا نماز نہیں پڑھتا رہا اللہ نہیں کیا اور اس سے پوائنٹ ہے ٹوٹل پوائنٹ 10 منٹ لگے نماز لگے سارے زندگی سارا دن اپنے رات کا سے کما پیسہ دے لیکن جب نماز اللہ کی بات آپ توجہ مگر کریے پہلی نشانی ایمان کی پہلی علامت جو تلک مختصاری میں اختصار میں کر دیا ایمان کی پہلی علامت جو اللہ نے قرآن بیان فرمایا کو مما رزقناہم ينفقون
جو مجھے سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوں رمضان کا مہینہ ہے صدقہ فطر دینا ہے عید الفطر آ رہی اسی سوچتے رہنے ہیں کہ صدقہ فطر دئیے نہ دیں مال کاٹنا تھا زکات بھی دینی جن لوگ صاحب کے نصاب میں جن کے زکات پڑھ رہے اسی سوچتے رہنے ہیں غریبوں کا حق دینا اسی نہیں دیں نہ سی زکات دینا نہ سی صدقہ فطر دینی نہ سی دیگر کوئی جناب والا ایسا کام کریے اگر مسجد پاس کیا لے جاؤ یار مسجد پاس گولی کرنی مسجد کا کام کرو اسی کوشش کرو 10 روپے کا ووٹ ڈال کے اچھا یا تو مولوی صاحب کے بندے آس پاس گئے 10 روپے رکھی دی جولی 10 روپے تو بندے گئے ہوئے گی جولی خالی میں چلو 10 رکھی دے یہ نہیں لگتا خرچ کرنا زکات دینی فرض ہے صدقہ دینا واجب ہے صدقہ فطر واجب ہے 100 روپے ایک بندے کو یاد آ کے یاد نہیں رہنا مسئلہ ہے ایک بندے کا 100 روپے صدقہ فطر ہے ایک 100 روپے اللہ کی راہ میں دینے واسطے اسی 100 باری سوچتے ہیں کہ یار اسی کیویں دیں ہاں جی مسجد میں 10 روپے دے یاد رکھو اگر اللہ نے قرآن میں آپ فرمایا ایمان کی علامت خرچ کرنا یہ خرچ کرنا نہیں جب بندہ زکات دے رہے دیکھو میں کمائی تھا کہ فرض میں 40 پیسہ دے دیتا ہے جب بندہ صدقہ فطر دے رہے یہ کوئی کمال نہیں یہ واجب ہے دینا ایک یہ خاص کرنا قرآن میں صدقہ فطر اور زکات کو اللہ وعدہ کی ہونا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی غریباں کی مدد کرنا غریباں کو دینا رب کے گھر پر کام کرنا اگر مدرسہ والے ان کی خدمت کرنا پھر کوئی بھی نیک کام میں خرچ کرنا اس کے علاوہ یہ صدقہ فطر اور زکات ہر وقت کے مختصر ہے میں ایک گل بیان کر کے کہہ چلو وقت میں چند سے دو تین گل کرنا لیکن بات نہیں جہاں بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ تو مال گھٹنا نہیں اللہ اس کو ہو عطا فرمائے اللہ اس کو ہو عطا تھوڑا بڑا بات ہے جہاں میرے موجودات کے اندر موجود ہے میں تو سمجھ بیان کرنا چاہتا حضرت مولا علی کا مطلب وجود نہیں آپ کے گھر میں راج کوئی نہیں گلہ کوئی نہیں گلہ لینے واسطے گئے ایک چادر لائے کے گھر ہوئی چادر بیچا گا کہ گلہ لوا نقدی بھی کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں چادر بیچی 6 درہم کی بیچ کی چادر واپس آ رہے ہیں گلہ خرید رہے ہیں گلہ خریدیا نہیں رستے میں سوال ہی آ گئے انہیں سوال کر رہے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں سوال ہو رہے ہیں مولا علی خالی بھیجے آپ کوئی 6 درہم پہ آپ کو آپ مجھے کام میں جاتا ہوں گھروں کی لانا نا گلہ اناج دانے سمجھ لو گھر میں پکان واسطے کوئی نہیں آتا اناج لینا ہے تو 6 درہم کی چادر بیچی ہے وہ گھر میں پیسہ بھی کوئی نہیں اور 6 درہم کی سواری کے بعد میں جاؤں اللہ میں ہو دے گا تو جاتا اللہ وہ سوالی پوریا اللہ نے فوراً جبریل امین علیہ السلام نے انسانی شکل میں بھیج دیا فرمایا جا اے اٹھنی لے جا جنت وچوں اے اٹھنی جا کے علی دی بارگاہ وچ بھیج دے ان کبھی پیسے بعد دے دے پیسے بہت کوئی پیسے بعد دے جو رسول کا بڑا پیارا بات ہے آپ اٹھنی خرید لیں کہنے لگا پیسے بعد دے انسانی شکل میں آیا آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے 100 درہم اٹھنی خریدیے تھوڑا کے ٹرے اللہ نے میکائیل علیہ السلام نے پہلے فرمایا جا تم خرید کے لے تو خرید لے کیوں بیچی کی نہیں خریدی ہے 100 درہم کی بیچی 160 درہم کی سبحان اللہ تمہیں 160 درہم لانا ہے وہ ایک ٹھیک ہے آپ نے بیچی میکائیل نے پیسے دیتے اتنی پڑھ کے میکائیل پڑھا گیا تھوڑا یا چلے پھر جب انسانی شکل میں چاہ گیا آپ کے سامنے آپ نے کہا ہاں بھی بیلی ہے تیرا قرضہ دینا ہے 100 درہم 100 درہم نے دیتا 60 لا کے گھر آ گئے فاطمہ گزارا نے پوچھا وہ چادر کی ایڈی مہنگی نہیں سی چادر کی ایڈی قیمت نہیں سی یہ 60 کی آپ نے فرمایا میں اللہ نے کی تجارت میں تے بیچی سی 6 درہم کی پر نہ 6 درہم رب کی بارگاہ میں خرچ کیتے اللہ نے مجھے 6 کے بدلے 60 عطا فرمائے سبحان اللہ کیوں اللہ کا قرآن ہے من جا بالحسنۃ اللہ اشرم صالحہ جیڑا بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ کو 10 گنا عطا فرمائے گا سبحان اللہ آپ نے کہا اللہ کا قرآن ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ نے کہا فاطمہ اے نوکری بیچی ہے اے نصیحت کی اللہ نے میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیتا سی سائل 6 درہم دیتے اللہ نے مجھے 6 کے بدلے 60 فرمائے جب واقعہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش آیا آقا نے پوچھا جانتے ہو اٹھنی بیچنے والا کون ہے اٹھنی لین والا کون ہے صحابہ نے کی تھی آپ کا سن پتہ کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ
کیا اللہ کی بارگاہ کو کمی ہے اللہ کی بارگاہ کو نقصان ہے اللہ کی راہ خرچ کرے کو نقصان ہے کوئی کاٹا ہے لیکن نہیں صرف دل مطمئن نہیں ہے صرف اللہ کی ذات کی توقع کوئی نہیں یار خرچ کرنے کے کوئی بھوکے مر جاؤ وہ جہاں رب وہ پرندے جڑے سویرے گھروں خالی نکلتے ہیں گھونسلے وچوں کچھ نہیں کول ہوتا رات کو بھی اپنا سائڈ کے ہوتے کل واسطے بچا کے رکھتے کوئی اسی لکھاں کروڑاں روپے بینک رکھ کے پھر اسے وہ بھوکھی مر جاؤ بھوکھی مر توکل کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ توکل ختم ہو دوستان محترم میں آپ سے کر رہا سا میں اپنی گل دوبارہ کلوز کر دیا آخر کو دوبارہ دس لوگوں اللہ نے قرآن کے اندر ایمان کی 5 علامتیں بیان فرمائی ہیں ہر بندہ اپنے تے غور کرے اگر 5 موجود ہے تو سارا ایمان کامل ہے اگر 4 موجود ہے ایمان تھوڑا جا کم ہے اگر 3 موجود ہے ایمان اور گھٹ ہے اگر 2 موجود ہے ایمان اور گھٹ ہے اگر 1 موجود ہے ایمان اور گھٹ ہے اگر ایک بھی کوئی پھر سمجھو سارا ایمان ہی اللہ ایمان ہی وہ 5 علامتیں کی آپ کو جو اللہ قرآن سنو اب اللہ تبارک و تعالی میں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کرے کہ ساری علامات ساری نشانیاں ساڈے وچ بھی آ جان اللہ سب اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے